اور یہ صاحب آج کا ہمارا موضوع ہے وہ چینجز جو ہو رہی ہیں ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں، اور خاص طور پہ طالبان کے حوالے سے، جو مجھے پتہ چلا کہ آپ نے انہیں اپنے جرنلسٹک پرسوٹس میں بہت قریب سے دیکھا اور جانا ہے۔ تھوڑی سے جو اتنے زیادہ انوالو نہیں رہے پچھلے سالوں میں، خاص طور پہ اس خطے کی پالیٹکس کے ساتھ، ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ طالبان اصل میں ہیں کیا۔ آپ بریفلی کیا یہ بتائیے گا کہ ہو آر دے، طالبان کون ہیں؟ دیکھیے، طالبان جو ہے یہ فنامنا 1994 کی اکتوبر میں آیا تھا۔ ہم عموماً کنفیوز کرتے ہیں ان کو جہادیوں کے ساتھ۔ 1979 میں جب سوویت یونین وہاں پر داخل ہوا ہے تو اس کے پہلے ایک سال خاصی موومنٹ چلی، لوگوں نے کھڑے ہوئے، سب کچھ ہوئے، اور 1980 کے اینڈ میں، بلکہ 81 میں جمی کارٹر جب صدر بنا ہے تو اس نے $30 ملین پاکستان کو دیے، پاکستان نے ریفیوز کر دیا۔ پھر اس نے $50 ملین کے سائن کر دیا، پھر ریفیوز کر دیا، پھر کو $2.5 بلین کے اوپر جو ہے جزالک نے ایگریمنٹ کیا، اور اس کے بعد موومنٹ شروع ہو گئی۔ 1989 فروری میں سوویت یونین کا آخری سپاہی وہاں سے چلا گیا اور وہاں لڑائی شروع ہو گئی۔ کابل کے ایک طرف حکمت یار تھا اور دوسری طرف جو تھے وہ احمد شاہ مسعود کی توپیں تھیں، اور کابل کھنڈر بنا دیا گیا تھا۔ پورے افغانستان میں ہر جگہ چیک پوسٹیں لگی ہوتی تھیں، اور بھتہ خوری تھی، ظلم تھی، بربریت تھا، ہر چیز تھی، اور لوٹ مار تھی۔ ایسے میں ملا محمد عمر جو تھے قندھار میں تھے، تو انہوں نے 48 لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن بنائی، اور وہ ایک جبہ ہوتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پہ بیعت لی، اور 11 لوگ تھے جو پہلے کمبیٹ میں شامل ہوئے اسپن بلدک کے، جو چمن کے ساتھ، اور وہ انہوں نے اس کو فتح کر لیا، اور پھر تقریباً 2 سال تک وہ تقریباً پورے علاقے کے اندر آہستہ آہستہ وداؤٹ شیڈنگ بلڈ وہ پہنچ گئے۔ کابل میں جا کے 96 میں جب پہنچے ہیں تو وہ انہوں نے وہاں پر وار ہوئی ہے، اور پھر باقی عالمی طاقتیں جو تھیں، جس میں انڈیا بھی تھا اور امریکہ بھی تھا اور روس بھی تھا، انہوں نے پنشیر کا جو 5% علاقہ ہے اس کے اندر طالبان کے سامنے مزاحمت کی ہے۔ طالبان وہاں تقریباً 1996 سے لے کے 2001 تک رہے ہیں۔ یہ وہ پیریڈ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے دا موسٹ پیسفل پیریڈ آف افغانستان، جس کے بارے میں گورا لکھتا ہے کہ یہ سائلنس آف دا گریو یارڈ لکھتا ہے، بڑا عجیب و غریب۔ آپ اندازہ کریں، 2 اہم چیزیں تھیں اس زمانے کی۔ ایک تو یہ تھا کہ 97% پاپی جو تھی وہ افغانستان میں گرو ہوتی تھی، اور ملا عمر نے صرف ایک آرڈر سے اس کو ختم کر دیا تھا، اور ایک تو یہ دوسرا یہ تھا کہ ویپنری جو تھی یہ بڑی اہم چیز سمجھی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا ہم چونکہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم آپ کو حفاظت کر رہے ہیں، تو آپ اپنے اسلحہ واپس کر دیں۔ تمام افغانوں نے واپس کر دیا تھا۔ ٹرنکویلٹی، پیس، یہ سارا کچھ موجود تھا، جس کے اوپر 9/11 آیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے لڑنا شروع کیا۔ 20 سال وہ لوگ لڑے ہیں، $3000 ارب جو ہیں وہاں پر لگے ہیں، اینڈ امریکہ واز کمپلیٹلی، جسے کہتے ہیں روئن ایز فار ایز فائنینشلی، اور اس کے ساتھ باقی چیزوں کے حساب سے روئن کا تو اتنا ڈیٹ آپ نے لے لینا۔ 22 امریکن ویٹرنس کمٹنگ سوئسائڈ ایوری ڈے، 5 لاکھ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس سنڈروم کا شکار، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ صرف 18 اسکوائر کلومیٹر کے ریڈیس میں ہوسٹیج بنا ہوا تھا۔ 4-5 کلومیٹر کا ریڈیس کابل کا، 2-2.5 کلومیٹر کا ریڈیس قندھار کا، 1-2 کلومیٹر کا ریڈیس ہرات کا، اور 80-70% پہ طالبان کا کنٹرول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ان کی چھوٹی چھوٹی کئی کلومیٹر کی جیلیں تھیں، جس کو انہوں نے پھر ٹیک اوور کیا۔ اور پھر اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ طالبان کے بارے میں جو ایک کیفیت بنائی جاتی ہے کہ یہ فلان ظالم ہیں، اور سب سے بڑا ہوتا ہے خواتین کی۔ میں چائنیز آرٹیکل پڑھ رہا تھا، بڑا اس نے کہا وومن رائٹس بیسیکلی جو ہے، بڑی خوبصورت آرٹیکل اس نے لکھا ہے، وومن رائٹس جو ہے اٹس بیسیکلی اے ریزن ٹو انویٹ سم باڈیز کنٹری، کہ وہ تم عورتوں کو حقوق نہیں دیتے، ہم عورتوں کو بچانے کے لیے آئے، تمہاری ایسی کی تیسی، تم یہ وہ۔ اور وہ اس نے بڑا مزدار آرگومنٹ دیا کہ جہاں کہیں عورت کا نام لو اور اس کے بعد گھس جاؤ اس ملک کے اندر،
اور بے شک عورتوں کو ریپ کرو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. رات میں یہی ہوا, شام میں یہی ہوا. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک کتاب بڑی مزدار, کئی کتابیں اس کے اندر لوگوں نے لکھی ہیں جو کہ خود ایوان رڈلی جو وہاں رہی ہے وہ میں کئی دفعہ بعد میں گئی ہے, میری اس سے کئی دفعہ ملاقات انگلینڈ میں بھی ہوئی ہے. طالبان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیگریگیشن کے قائل تھے. ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ افغان معاشرہ جو ہے نا وہ باقی دنیا کے معاشرے سے بالکل مختلف ہے. اٹس اے کمپلیٹلی ٹریڈیشنل ٹرائبل اولڈ سوسائٹی جس کے اندر اسلام اتنا زیادہ رچا بسا ہوا ہے کہ ایک پٹھان جو ہے نا وہ کسی کو تانا دے تو کہتا ہے تسنگا پختانہ دے منس نہ کی, تم کیسا پٹھان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. وہ یہ نہیں کہتا تم کیسا مسلمان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا, وہ کہتا پٹھانوں کی نماز نہیں پڑھتا, پٹھانوں کے روزہ نہیں رکھتا. تو وہاں پر ہوتا ہے لا کا ایک بیسک پرنسپل ہے کہ لا اسٹینڈز آؤٹ فرام دا نارمز اینڈ دا مورلز آف دا سوسائٹی. قانون جو ہے لوگوں کی رسم و رواج سے پیدا ہوتا ہے. وہاں ایک ہندو عورت بھی ہوگی تو شٹل کاک برقع پہن کے چلے گی. وہاں ایک روٹین ہے, وہ ابھی تک اس سوسائٹی کے اس لیول پہ نکلے نہیں. اور ایک آرٹیفیشل دنیا کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان 18 کلومیٹر ریڈیس کے اندر. اور اس کے اندر وہ ایک دنیا تھی جس کے اندر پبز بھی تھے, جس کے اندر انٹرنیٹ کیفے بھی تھے, جس کے اندر اور بھی نائٹ لائف بھی تھی, جس کے اندر تک اب ماڈرن کرنے کا ایک بڑا شاندار طریقہ ہے نا کہ رقص امریکی ہو لیکن دھن افغانی ہونی چاہیے. تو دھن ٹریڈیشنل اور ساتھ کارپٹ بھی قالینی لگے ہونے چاہیے. اور خاتون میں یہ تبدیلی کا ایک خاص سٹائل ہے نا کہ ہم آپ کو ٹریڈیشن کو لے کے چلتے ہیں. تو وہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی, وہ ایک دم دھڑام سے گر گیا. کیونکہ ظاہر بات ہے سب سے امپورٹنٹ ترین چیز یہ تھی کہ وہ پبلک سپورٹ, کیونکہ 60,000 بندے تھے طالبان, وہ جیت نہیں سکتے تھے اگر پبلک سپورٹ ان کے ساتھ نہ ہو. تو کوئی نہیں جیت سکتا اگر پبلک سپورٹ ان کے ساتھ. اب وہ کیا کرتے ہیں, کیا صورتحال بنتی ہے, وہ بڑا عجیب و غریب ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ افغان سوسائٹی از اے سسٹینیبل سوسائٹی. سسٹینیبل سوسائٹی میں ڈالر نہیں چلا کرتے. ایک گاؤں کی جو ٹرائبل سوسائٹی ہوتی ہے اس میں صرف نمک اور مٹی کا تیل لینے کے لیے آدمی جاتا ہے, باقی سارا کچھ اس کو سوسائٹی کے اندر موجود ہوتا ہے. ایک گائے سے عمریں گزار دیتا ہے, اور وہ اس طرح کی سادہ اور روڈیمنٹری قسم کی سادہ سوسائٹی ہے, اور وہ اس کو مینٹین کر لیں گے. اور یہ صاحب جو 90s کے طالبان ہیں اور جو آج کے طالبان ہیں, اخبار میں ان کے بارے میں کافی بات کی جاتی ہے کہ یہ مختلف ہیں, ویسے ہی ہیں. ظاہر ہے بیسک آئیڈیالوجی تو ویسی ہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیے گا کہ آج کے طالبان تھوڑا سا فرق, کافی فرق ہے. دیکھیں وہ پہلے جو تھے فوری طور پر چیزوں کو نافذ کرنے کے قائل تھے. اب وہ تھوڑا سا پروسیجرل, بتدریج, آہستہ آہستہ. مطلب فار ایگزامپل انہوں نے کہا ہے کہ جو اسکول لڑکیوں کے کھل گئے ہیں, جو کو ایجوکیشن اسکول ہیں, ان کو فی الحال چلنے دیں, آہستہ آہستہ ان کو علیحدہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے دیکھیں ایران نے جب انقلاب آیا تھا نا, میں اس زمانے میں وہیں پر تھا پورے علاقے پر, بعد میں میری پوسٹنگ بھی رہی ہے. تو ایران نے یہ کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ اس کو جو مخلوط معاشرہ ہے اس کو رہنے دو, بس عورت کو حجاب پہنا دو. یعنی ہر عورت جو ہے وہ بینک میں بھی حجاب پہنے ہو, اسکول میں بھی حجاب پہنے ہو, کالج میں بھی حجاب پہنے ہو, بس میں بھی حجاب پہنے ہو. تو انہوں نے اس کو ڈھانپ دیا. اچھا یہاں ان کو طالبان کی جو ہے ان کی آئیڈیالوجی ذرا سخت ہے, حالانکہ یہ بھی کر سکتے تھے, لیکن اب انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کی کوشش کی ہے. میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ پھر 20 سال تب تو بڑھتے, میں ان کے لیڈرشپ سے ملا ہوں, انہوں نے کہا ہمیں 20 سال پہاڑوں میں رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سویلائزیشن کتنی تبدیل ہو چکی ہوئی ہے, ہمیں یہاں آ کے پتہ چل رہا ہے, کابل میں آ کے. اور وہ دے آر ویری ٹالرنٹ اس مسئلے کے اندر. آپ دیکھیں نا جن لوگوں کو انہوں نے معاف کیا ہے اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا. دشت لیلہ میں جو پہلوان ملک پہلوان تھا اور دوستم کے 15,000 طالبان کو کنٹینرز میں بند کر کے صحرا میں چھوڑ دیا گیا تھا, اور وہی جلب ان کے مر گئے تھے. وہ جو کیا نام تھا, وہ گردن کو کاٹتا تھا, دوستم کا وہ کمانڈر تھا, اور پٹرول لگا کے اور طالب کا رقص دیکھا کرتا تھا, مارنے کے بعد اس کو آگ لگاتا تھا. تو یہ ایسے ایسے لوگ جو ہیں, اور کمپلیٹ معافی. پاکستان کو معاف کیا ہے جہاں سے 57,000 دفعہ جہاز اڑ کے ان کو مارا ہے. تاجکستان کو معاف کیا, ان کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں. ایران پورا وہاں کے لڑتا رہا ہے, اس کو معاف کیا. تو یہ اب اس کا مطلب کہ ٹالرنس ہے بہت بڑی جس کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. ٹالرنس جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ I mean they have no choice. وہ پاکستان کو مار تو نہیں سکتے. میں آپ سے 2 چیزیں کہتا ہوں. ایک تو یہ کہ کلچر بدل سکتا ہے, اور اگر ان کی اتنی سپورٹ ہے تو وہ الیکشن کیوں نہیں کرا لیتے, جیت جائیں. اگر آپ کہتے ہیں ان کی اتنی سپورٹ ہے افغانستان میں تو الیکشن کرا لیں, وہ ڈرتے کیوں ہیں الیکشن سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کسی طور پر بھی کسی شخص کی نمائندگی کی علامت نہیں ہوتی. پاکستان میں 9% جو ہے وہ بندہ ووٹ لے کے جاتا ہے.
الیکشن سب سے زیادہ ڈوبیس چیز ہے. میں نے 6 الیکشن کرائے ہیں. 9.2% ووٹ تھے اشرف غنی کے اور احمد عبداللہ کے. ایک کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے, اس کانسٹیچوئنسی کا 12 کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. ایک کے 7% ووٹ ہوتے ہیں, اس کے 2% ووٹ ہوتے ہیں, اس کے 8% ووٹ ہوتے ہیں. 11% والا جا کے اسمبلی میں بیٹھا ہوتا ہے. اور پھر وہی ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ وہ کہتے نہیں ہیں, اور وہ صحیح کہتے ہیں, کہ پھر میجورٹی وہ کہتے ہیں ہمیں ایک مینڈیٹ ملا ہے ٹیک اوور کرنے کا. اور کیسے ملا ہے؟ وہ بندوقوں سے ملا ہے. اور یہ صاحب بندوقیں رکھ دیں, یا تو الیکشن کرا لیں, بندوقیں رکھ دیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کا حال. بندوقیں رکھ دیں, ان سے کہیں. نہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اگر 75 سال بندوق سے کمیونزم نافذ ہو سکتا ہے تو اسلام بھی نافذ ہو سکتا ہے. اسلام نہیں نافذ ہو سکتا, یہ تو طے. وہ کہتے ہیں ہمیں بندوق سے ملا ہے مینڈیٹ, ہم بندوق سے نافذ کریں گے, ختم. ڈیموکریسی بلیو نہیں کرتے نا. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, یوکرین میں ٹیک اوور ہوتا ہے فوج, آپ کہتے ہیں تسلیم کرتے ہیں بسم اللہ. پاکستان میں 5 لاکھ فوج ٹیک اوور کر لیتی ہے, آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ بھی کرتے ہیں. کیوں مشرف الیکشن نہیں کرا لیتا؟ کیوں ضیاء الیکشن نہیں کرا لیتا؟ کیوں محمد بن سلمان الیکشن نہیں کرا لیتا؟ کیوں اپنا ابو دھابی والا اور دبئی والا جو ہے وہ اپنا خلیفہ بن زائد وہ الیکشن نہیں کرا لیتا؟ ان کو کہاں سے مینڈیٹ ملا؟ پوری دنیا, یعنی گالی طالبان کو صرف, وہ کس سے آئے ہیں؟ صرف اس لیے آئے, اس لیے کہ سعودیز کے پاس اسلحہ تھا اس وقت جب انہوں نے حجاز کو فتح کیا. اس لیے کہ آپ کی 4 بندوقیں تھیں, آپ نے جا کے قطر والے خلیفہ کو بٹھا دیا. آپ کی بندوقیں تھیں, آپ نے اس کو بٹھا دیا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو دنیا میں ہر جگہ ڈیموکریسی تو نہیں ہے بھائی, نہ ہر جگہ الیکشن ہے دنیا میں, ہر جگہ نہ ہر جگہ امریکہ ہے, نہ ہر جگہ برطانیہ ہے. اور یہ صاحب, یہ جو طالبان ہیں ان کا سٹرکچر کیا ہے؟ جو ہم باقی جو گورنمنٹس ہیں ان کا ہم سٹرکچر سمجھتے ہیں, ایک آرگنائزیشن کا ایک انٹرنل سٹرکچر ہوتا ہے نا, ان کا سٹرکچر کیا ہے؟ دیکھیں ان کو ایک تو شروع دن سے وہ بیعت کے قائل ہیں, اور پہلے انہوں نے مولا عمر کی بیعت کی تھی, پھر اس کے بعد انہوں نے مولانا اختر منصور کی بیعت کی تھی, اب مولانا ہبت اللہ کی بیعت کی تھی. اسی بیعت کے ساتھ اس کی پھر ایک شورا وہ بناتے ہیں, اس کے ساتھ شورا, ان کا اپنا ایک سٹرکچر ہے. جیسے پولٹ بیورو ہے. اب چین میں تو کوئی الیکشن نہیں ہوتے نا, چین کی پولٹ بیورو الیکٹ کرتی ہے. ڈین زیاؤ پنگ کا الیکشن کیا ہوتا ہے, وہاں ہار جائے. لیکن چین چل رہا ہے, دنیا معاہدے بھی کرتی ہے, دنیا ان کے ساتھ کمال کر رہی ہے, ہر چیز. 100 کنٹریز جو ہے ان کے ساتھ ڈیولپمنٹل معاہدے کرتے ہیں, بٹ دیر از نو ڈیموکریسی, دیر از نو پاپولیرٹی. تو اور یہ صاحب, یہ ایک تو جو انٹرپریٹیشن ہے شریعہ کی طالبان کے نزدیک, اور پھر آج کل کی جو تھوڑی ریالٹیز ہیں, ایک مورل ویلیوز ڈفرینٹ ہیں, ایکویلٹی کا سینس ڈفرینٹ ہے. تو ان کے پاس کیا میکنزم ہے کہ اپنی شریعہ کی انٹرپریٹیشن کو جو ماڈرن دنیا کے تقاضے ہیں, جن میں بہت اچھی باتیں بھی ہیں, ان کو یہ اڈیپٹ کر سکیں, ان کو اپنی سوچ کے اندر لے کے آ سکیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت جو ہے ان کے ہاں, میں نے بہت دفعہ ان سے گفتگو بھی کی ہے, شریعت جو ہے بیسیکلی ایک لوز فریم ورک دیتی ہے, اور کلچر کے کسی طور پر بھی ویلیوز کے خلاف نہیں, اگر وہ بنیادی پرنسپل سے متصادم نہ ہو. مطلب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ پوری عمارت مستطیل تھی, اور اس کے سائڈ پہ حتیم کا علاقہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کے پاس حلال پیسہ نہیں تھا. تو رسول اکرم اکثر حضرت عائشہ سے کہتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس پورے کے پورے اس کو مکمل دوبارہ مستطیل بنا دوں, لیکن عربوں کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے چکور یہ کیوب کو, تو میں نہیں بدلوں گا. یعنی کلچر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کعبہ بھی نہیں بدلا جا سکتا اگر وہ متصادم نہ ہو. ایک تو یہ کہ لوز قسم کی صورتحال جو ہے وہ تو ہمیشہ رہتی ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ویلیوز ہیں جو مکمل طور پہ ٹکراتی ہیں. مطلب میں جو کہنا وومن ایمانسپیشن کی جو ویلیوز بنا لی گئی ہیں ہمارے ہاں کہ نہیں, ایک عورت جو ہے وہ جب تک پائلٹ نہ بنے ہمارے سینے کو صبر نہیں آتا, جب تک وہ مطلب وہ بچوں کو چھوڑ کے اس کو اولڈ ایج ہوم میں باپ کو چھوڑ کے
बेटे को डे केयर सेंटर में छोड़ के उसको साइकोलॉजिकली सिक करके तबाह बर्बाद करके उसको लेटर ऑन एक मेंटल पेशेंट बना के जब तक वो एक शानदार किस्म की रैंप पे चलने वाली खातून ना बन जाए उससे हमें सुकून नहीं आता। हम कहते हैं वो करना चाहिए, वो कहते हैं कि नहीं, सोसाइटी जो है, इस्लाम कहते हैं सोसाइटी जो है किसी और तरीके से बिल्टअप होती है और फंक्शंस जो है जो इंसान ने अल्लाह ने इंसान को बैसियत मर्द अलहदा दिए हैं, बैसियत औरत अलहदा दिए हैं, उसके साथ तो इंटरप्रिटेशन करना कोई मुश्किल काम उनके लिए भी मुश्किल नहीं है। और वो आजकल वो चाह भी रहे हैं कि मॉडर्न डे, लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, मतलब इन सूद पे मैं भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सूद पे तो दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता भाई। केन्स कहता है कि दुनिया का बदतरीन सिस्टम जैसे वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ये पूरे का पूरा आपका जो सारे का सारा आजकल इकोनॉमी तबाह बर्बाद है इसी वजह से तो है। तो असल में बनाया जा सकता है, लेकिन आप देखिए उनको 1 महीना हुआ है और इस 1 महीने के अंदर दुनिया ने जिस तरह उंगलियां उनके उठाई हैं, इतनी उंगलियां स्वाय ट्रंप के किसी और के खिलाफ नहीं उठी थी। एक ट्रंप बेचारा बदकिस्मत था, उसके खिलाफ दुनिया इकट्ठी हो गई थी, एक वो इकट्ठे हो गए। सही सही। अच्छा, और ये साहब ये जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्फ्लुएंस कर सकती है तालिबान को अगर बाकी की दुनिया, अब मुझे एक याद पड़ता है वो एक ज़माने में वो बामियान में शायद वो थे बुद्धा के पुराने स्टैचू थे जिनको उस वक़्त तालिबान में बामियान में सॉरी, तो वो काफ़ी लोगों ने बहुत लोगों ने उनको कोशिश की कि वो इरादा मतलब वो ना तोड़े स्टैचूज़, लेकिन वो उन्होंने किए इन द एंड। तो मेरे ज़हन में ऐसा ख्याल आ रहा था कि ऐसे कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपके ख्याल में, या ऐसे कौन से प्रेशर्स हैं जिनको वो एक्सेप्ट करेंगे, यू नो फाइनेंशियल हो गया। पहली बात तो ये है कि ये जो वाक़या था बामियान वाला ये बड़ा सडन हुआ था और एक लोकल लेवल पे हुआ था। जब वो हो गया तो उसके बाद दुनिया वहाँ पहुँची थी कि भाई एक बात तो ये है, और तालिबान भी समझते हैं कि हमारे लोकल कमांडर्स को कुछ लोगों ने करके ये किया था। 9/11 होने वाला था, उससे पहले चीज़ें चल रही थी। मैं हामिद करज़ई के भाई को जानता हूँ, डॉक्टर था, कोयटा में उसका क्लिनिक था। वो कहा करता था आइंदा अफगानिस्तान में अगर इक़्तिदार आया तो मेरा भाई सदर होगा, और वाकई सदर हो गया। और ये सारा कुछ वो था, वो प्लान हो रहा था। और बामियान के बुद्दे को गिराने का बेसिक मकसद ये था कि जापान और चीन और ये इलाके जो हैं ये किसी न किसी तौर पर तालिबान का साथ न दें, उनको इमोशनली उनको साथ दें, क्योंकि 37% बिल जो है वो तो जापान ने फुट करना था उसका। अभी भी वो अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो 40% जापान बेचारा करता है। काश उसके पास वो एटम बम होता तो आज वो छठी ताकत होता, परमानेंट मेंबर तो होता कम। एटम बम नहीं है, बिल वो दिए जा रहा है। तो एक तो ये है कि तालिबान का वो लोकल लेवल का फैसला था, वरना 5 साल से बुद्धा के मुजस्मे पड़े थे। वो क्या करते थे, सदियों से पड़े हुए थे, महमूद गजनवी के ज़माने के पड़े हुए थे, किसी ने कोई और उस जैसे कम से कम 100 मुजस्मे और पूरे अफगानिस्तान में उनको तो नहीं गिराया। तो एक साजिश थी, फिर उसके साथ इंटरनेशनल उसको कवरेज दी गई और तालिबान के खिलाफ एक केस बनाया गया और आपने अफगानिस्तान के अंदर घुस गए। तो ये बात तो है कि आज देखें वहाँ पर वो उनके वो सारे के सारे ख़वातीन प्रोड्यूसर्स भी हैं, टीवी भी चल रहे हैं, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। अब कोई उनके लिए मसला नहीं बन रहा। हाँ, तो वही मेरा सवाल था कि ऐसे कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंस या प्रेशर है जिसे आपके ख्याल में तालिबान कबूल करते हैं? अगर कोई चीज़ लेकिन पहली बात तो यह है कि दुनिया मुनाफिकत से निकल आए। आप उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं, साइन करते हैं, उन एग्रीमेंट के बाद आप उनको ख़ास तौर पे उनको एक ख़ास लेवल पे लेके उनके साथ एक बाकायदा मुआहदा करते हैं, आप ज़िम्मेदारी लोग, और आप उसको तस्लीम नहीं करते। यानी यही तो कमाल की बात है ना। आपके सबके सफ़ीर वहाँ बैठे हुए हैं, फिर कहते हैं हम उनको तस्लीम नहीं करते। और यानी सुहागरात हो गई है, निकाहनामे में दस्तखत नहीं करते। ये पूरे दुनिया की मुनाफिकत है भाई। और एक और बात बताऊँ आपको, ये कुछ दिनों के बाद है, अगर चीन रूस जो है उन्होंने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आगे वो सिर्फ अमेरिका की चाल को देख रहे हैं, तो फिर अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर से इस खत्ते से निकल जाएगा। उसके कदमों के निशान भी नहीं मिलेंगे उसको। और बहुत वो अभी तक पाकिस्तान को डरा डर के कर रहे हैं, अभी वो खत्म नहीं हुई थी, बड़ा डरा रहे हैं आप ये ना करे वो, और पाकिस्तानियों ने भी उनका एजेंडा हाथ में पकड़ा हुआ कर रहे हैं। टाइम इज आउट, क्योंकि जितनी शदीद दोस्ती इंडिया से हो चुकी है
اور جس نے تعلق بن چکے ہیں وہ میں اس کی پڑھ رہا تھا، وہ جو بائیڈن کی اس کے اوپر جو رپورٹ آئی ہے یہ جو اپنا چائنا انڈیا کانفلکٹ کی، اور سمجھتے ہیں کہ چائنا انڈیا میں جو ہے ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنے گا، انڈیا اگر چائنا کانفلکٹ ہوا ہم کیا کریں. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان پہ اب حملہ کر دیا جائے یا ڈی اسٹیبلائز کر دیا جائے. پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو سی پیک نہیں چل سکے گا، سی پیک نہیں چل سکے گا تو کنٹینمنٹ آف چائنا ہو جائے گی. تو ہماری شامت وامت کے چکر میں ہیں وہ انڈیا پہ ایسے کہ کیا کہ حملہ کرانے کے. اور وہ اس کے بعد اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایک نہ ایک دن انٹرنیشنل کرائسس ایسا بن گیا ہوا ہے کہ دو قوتیں برابر میں ٹکرانے والی ہیں، خواہ وہ یوکرین میں ٹکرائیں اور یا ٹکرائیں بلاکا میں، کسی نہ کسی کا دھماکہ ہونے والا ہے. کیونکہ 5 بڑی فیکٹری جنہوں نے تقریباً $2.25 ٹریلین کمایا ہے، جن میں بوئنگ سے لے کے جنرل تک ہیں، ان کا اب فیکٹری بند ہو رہی ہے. وہ فیکٹری جلدی جلدی تازہ ہونی ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہوگی. اور یہ صاحب کشمیر کی پرابلم تو ہے نا، چلتی رہے گی فیکٹری، یہاں کی بھی، پاکستان ملٹری کی بھی، کوئی بات. جی جی جی. یہ پاکستان کی کیا لیوریج ہے طالبان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، اتنی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے. میری بہت ان سے پاکستان کو آپ کو تسلیم کر، پاکستان کے بارے میں ملا عمر کی وصیت تھی بہت اہم کہ پاکستان کا تم نے ساتھ نہیں چھوڑنا، اس کے بغیر جو ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کسی اور طرف نہیں دیکھنا. دیکھیں ایران کی طرف وہ دیکھ نہیں پا سکتے، ان کا ہمیشہ وہ فقہ کا مسئلہ رہے گا، دوسرا مسئلہ. پھر ایران کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ایران کسی اور طرف دیکھنا چاہتا ہے جہاں دیکھنا چاہتا ہے. ان کو تو وہ جیسے ہمارے یہاں شودر ہیں نا، افغانوں کو وہ شودر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دس ور دا بیک یارڈ آف عثمانی سلطنت جو تھی، اس کی جو تھی ساسانی سلطنت جو تھی، بیک یارڈ سمجھتے تھے. تو وہ ان کو بڑی، آج بھی وہ کسی کو نفرت سے کہنا تو کہتے ہیں خدا خراسانی، یہ خراسانی ہے یہ شخص جو ہے، تو وہ خراسانی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لیے پاکستان کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، نہ تاجکستان جا سکتے ہیں، نہ کرغزستان جا سکتے ہیں. تو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات رہیں گے، اچھے برے جیسے بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. تو افغانستان آنے والے ماہ و سال میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے طالبان کی حکومت سے؟ دیکھیں میں تو اور طرح کا آدمی ہوں. میں بیسیکلی اس سارے اینڈ ٹائمز کا میں آدمی ہوں. اینڈ ٹائمز کی اسٹڈی کرتا ہوں، اور اینڈ ٹائمز ایسی چیز ہے کہ جس کو اب صرف مذہبی اسکالر نہیں ہیں، ہمارے فزسٹ بھی اس پہ کانفرنسز کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی جو مالیکولر میک اپ ہے، دنیا کا جو فزیکل اسٹرکچر ہے، اٹس گوئنگ ٹو ڈائی ڈاؤن. اس کا ٹائم آ گیا ہوا ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ ریلیجیس اور باقی وہ تینوں ابراہیمی ریلیجن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی آر انٹرنگ انٹو اے بگ وار زون، اور اس بگ وار زون کے اندر مجھے لگتا ہے کانفلکٹ، کیونکہ جو کیسنجر نے کہا تھا نا، دا پیپل ہو آر ناٹ لسننگ دی ڈرمز آف دا وار دے آر ڈیف. وہ کہتا تھا کہ اتنا اسلحہ ہم نے اکٹھا کر لیا ہے کہ 26 دفعہ دنیا تباہ ہو سکتی ہے. تو ابھی تو ایک دفعہ بھی چلا نہیں ہے، یہ کدھر استعمال ہوگا؟ یہ اچانک کسی نہ کسی کا دماغ خراب ہونا ہے، کوئی ہٹلر بن جائے گا. ایون اگر کسی دن ٹرمپ ٹائپ چیزیں دونوں طرف آ گئیں تو آپ سوچیں کیا ہوگا اس وقت. اور یہ سب کچھ لوگوں کا وہ ہے اپنا ایک ڈر ہے، جو بھی کہہ لیں، پرسپیکٹیو ہے کہ شاید طالبان اوور ٹائم پاکستان کو طالبان سپورٹنگ ملٹری یا کوئی اس قسم کے لوگوں سے کنٹرول کر سکتا ہے. آپ کا خیال میں ان کے کوئی ایسے ایمز ہیں پاکستان کی طرف؟ نہیں بالکل نہیں ہے. بلکہ وہ ابھی پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے TTP کے ساتھ، اس میں باقاعدہ وہ ہیلپ فل ہیں، باقاعدہ انہوں نے ان کو روکا ہے، اور بلوچ انسرجنسی کو بھی روکا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبل پاکستان ہوگا تو کراچی سے ہمارا سامان آئے گا. پاکستان اسٹیبل نہیں ہوگا تو ان کا سامان کون لے کے جائے؟ ٹرانزٹ ٹریڈ کہاں سے ہوگی ان کی؟ تو دے آر ویری مچ سیریس اباؤٹ دس. بہت بہت شکریہ اوریہ صاحب، آپ کا بہت زیادہ وقت لیا، بہت مزہ آیا اور بہت انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل بھی تھا. تو انشاءاللہ کبھی دوبارہ تنگ کرنے کا اجازت آپ نے دی تو دوبارہ کریں گے. جی ضرور انشاءاللہ. شکریہ، بہت شکریہ. شایان آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا اور اپنے تھوڑے پرووکیٹو سوال بھی پوچھنے کا. اور یہ صاحب بہت شکریہ. میں آپ کا میرا سنا آپ نے اور آپ نے جواب دیے، میرا بہت بڑی مہربانی. بہت